امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اقوال مقدسہ کا حسین گلدستہ۔ اسلام کے 1450 سال میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور ہر لحاظ سے سب سے نمایاں، کامیاب، تابناک اور روشن ترین شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کی فتوحات و تسخیرات، جہاں بانیوں، سیاست دانی، عدل و انصاف، حق گوئی، بے باکی، جرأت اور بہادری، رایا پروری و عوام دوستی، زہد و تقوی، تواضع و انکساری، تدبر و معاملہ فہمی، اور جب خدا و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گونج جہاں رنگ و بو میں آج تک سنائی دی جا رہی ہے۔ آپ کی شخصیت رہتی دنیا تک امت مسلمہ کے لیے سرچشمہ ہدایت و مینار نور ہے۔ آپ کی زبان مبارکہ سے بولے جانے والے کلمات اہل ایمان کے نزدیک دنیاوی و اخروی فلاح کے ضامن ہیں۔ آپ کے تمام ارشادات کا اس مختصر مضمون میں احاطہ کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے، تاہم چند اہم فرمودات ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے تمام دوست دیکھے لیکن زبان کی حفاظت سے افضل کوئی دوست نہیں دیکھا۔ میں نے تمام لباس دیکھے لیکن تقوی کے لباس سے بہتر کوئی لباس نہیں دیکھا۔ میں نے ہر قسم کے مال دیکھے لیکن قناعت سے زیادہ افضل کوئی مال نہیں دیکھا۔ میں نے تمام نیکیاں دیکھی لیکن خیر خواہی جیسی کوئی نیکی نہیں دیکھی۔ میں نے تمام کھانے دیکھے لیکن صبر سے لذیذ کھانا کوئی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں میں 6 چیزوں کو چھپا دیا، اپنی رضا کو فرما برداری میں، اپنی ناراضگی نافرمانی میں، اپنے اسم اعظم کو قرآن حکیم میں، لیلۃ القدر کو رمضان المبارک میں، صلاۃ الوسطیٰ کو دیگر نمازوں میں، اور قیامت کے روز کو دیگر ایام میں چھپا دیا۔ آپ نے فرمایا، 10 چیزوں میں 10 چیزوں کو ڈھونڈو کیونکہ اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی: عقل و شعور تقوی کے بغیر، مقام و مرتبہ علم کے بغیر، کامیابی و کامرانی خوف خدا کے بغیر، بادشاہت و سلطنت انصاف کے بغیر، حسب و قابلیت ادب کے بغیر، خوشی و فرحت امن کے بغیر، مالداری فراغی رزق اور ثقافت کے بغیر، فکر و درویشی قناعت کے بغیر، رفعت و بلندی تواضع کے بغیر، جہاد توفیق کے بغیر۔ آپ نے فرمایا، کتاب اللہ کے محاذ اور علم کے چشمے بن جاؤ، خود کو مردوں میں شمار کرو اور ہر دن اللہ سے بے نیاز رزق مانگو۔ اس طرح اگر وہ رزق تمہیں اللہ کی طرف سے زیادہ بھی مل جائے تو تمہارے لیے بے زر ہوگا۔ اگر میں اللہ کے راستے میں سفر نہ کروں یا اس کی رضا کی خاطر میں اپنی پیشانی کو زمین پہ نہ رکھوں یا ایسی قوم کی صحبت اختیار نہ کروں جو اچھی باتوں کو ایسے لیتی ہے جیسے کھجوریں لی جاتی ہیں، تو پھر میں یہ بات پسند کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملوں۔ اللہ نے فرمایا، جس نے تمہارے کسی ذاتی معاملے میں اللہ کی نافرمانی کی، اس میں سے بدلہ لینے سے بہتر یہ ہے کہ تم اس کے معاملے میں اللہ کی اطاعت کرو اور اسے معاف کر دو۔ اپنے مسلمان بھائی کے معاملات میں حتمی الامکان حسن ظن سے ہی کام لو، البتہ اگر کام ہو ہی ایسا کہ اس میں حسن ظن قائم نہیں ہو سکتا تو الگ بات ہے۔ جو شخص خود کو کسی تہمت و الزام والی جگہ پر لے جائے اور پھر اس پہ کوئی تہمت لگے تو وہ تہمت لگانے والے کو ملامت نہ کرے بلکہ خود کی طرف دیکھے۔ آپ نے فرمایا، فضول گوئی سے بچنے والے کو حکمت و دانش ادھر ادھر
تاکنے سے بچنے والے کو ولی اطمینان، زائد از ضرورت کھانا کھانے سے دور رہنے والے کو عبادت میں لذت، فضول ہنسنے سے پرہیز کرنے والوں کو رعب و دبدبہ، مذاق سے بچنے والے کو ایمان کا نور، دنیا کی محبت سے بچنے والے کو آخرت کی محبت، اور دوسروں کے عیب ڈھونڈنے سے بچنے والے کو اپنے عیبوں کی اصلاح کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ اگرچہ غیب دانی کے دعویٰ کا خیال نہ ہوتا تو میں کہتا کہ 5 شخص جنتی ہیں۔ وہ محتاج جو عیادار ہو مگر صابر ہو، وہ عورت جس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو، وہ عورت جس نے اپنا حق مہر شوہر کو معاف کر دیا ہو، وہ جس کی ماں باپ اس سے راضی ہوں، وہ جو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے۔ سچی توبہ یہ ہے کہ بندہ برے عمل سے اس طرح توبہ کرے کہ دوبارہ اس کی طرف کبھی پلٹ کر نہ آئے۔ آپ نے فرمایا جب کسی شخص سے نیک اعمال سر انجام دینے میں کوتاہی یا غفلت ہو جاتی ہے تو اسے کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے تاکہ آزمائش اس کے کوتاہی کا کفارہ بن جائے۔ 3 چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے: سلام کرنا، دوسروں کے لیے محفل میں جگہ بنانا، مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا۔ آپ نے فرمایا جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا، جو دوسروں کو معاف نہیں کرتا اسے بھی معاف نہیں کیا جاتا، جو رب کی طرف متوجہ نہیں ہوتا رب کی رحمت بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کم بولنا حکمت، کم کھانا صحت، کم سونا عبادت اور لوگوں سے کم ملاقات عافیت ہے۔ مشغولیت سے پہلے فراغت کو اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ جو شخص برائی سے واقف نہیں خطرہ ہے وہ اس میں مبتلا ہو جائے گا۔ دنیاوی حرص کو کم کرو، آزادانہ زندگی بسر کرو، مقدمات کا فیصلہ جلد کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تاخیر کے سبب انصاف کی افادیت ہی ختم ہو کے رہ جائے۔ خدا اس شخص کا بھلا کرے جو مجھے میرے عیوب سے مطلع کرتا ہے۔ آدمی کے نماز روزہ کو نہیں بلکہ اس کی دنائی اور صداقت کو دیکھنا چاہیے۔ اگر مجھے صبر اور شکر کی 2 سواریاں دے دی جائیں اور کچھ نہیں تو مجھے کوئی فکر نہیں، جس پر چاہے میں سوار ہو جاؤں۔ خشوع جھکی گردنوں میں ہی دلوں میں ہوتا ہے۔ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا آدھی عقل، اس سے اچھے اخلاق سے کوئی بات پوچھنا آدھا علم، اور اچھی حکمت عملی آدھی مشیت ہے۔ اگر صبر و شکر 2 اونٹ ہوتے تو مجھے سوار ہونے کے لیے ان میں سے کسی ایک کی ترجیح کی ضرورت نہ پڑتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔